بسم اللہ الرحمن الرحیم 16 تکالیف ہر عورت کا مقدر ہیں، عورت چاہے جو بھی کرے ان سے نہیں بچ سکتی۔ ناظرین گرامی، عیسائیوں کی سب سے بڑی حکومت روحۃ الکبریٰ میں عورتوں کی حالت لونڈیوں سے برتر تھی، ان سے جانوروں کی طرح کام لیا جاتا تھا۔ 16ویں صدی میں جادو سے نفرت کی تحریک چلی تو ہزاروں عورتوں پر جادو کا الزام لگا کر انہیں قتل کر دیا گیا۔ رومن کیتھولک فرقے کی تعلیمات کی روح سے عورت مقدس کتاب کو چھو بھی نہیں سکتی اور گرجے میں داخل نہیں ہو سکتی۔ دور جہالت میں عرب لڑکی کے پیدا ہوتے ہی اسے زندہ دفن کر دیتے، ایک عورت کو جائیداد کی طرح دوسرے کو منتقل کرنے کا رواج تھا۔ ہندو مذہب میں مرد کے ساتھ عورت کو بھی چتا میں جلنا پڑتا تھا، اسے خاوند کے بعد زندہ رہنے کا کوئی حق نہ دیا جاتا۔ گویا عورت کو اسلام سے پہلے معاشرہ کوئی باعزت مقام نہ دیتا تھا، بلکہ مختلف طریقوں سے اس کی تذلیل و توہین کی جاتی تھی۔ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترویج و ترقی کے ساتھ جہاں کئی پسے طبقوں کو احترام کا مقام ملا، وہاں عورت جو صدیوں سے مقہور اور مجبور زندگی بسر کر رہی تھی کو بھی عرفہ و اعلیٰ مقام ملا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو مرد کے برابر عزت دی اور ماں کے درجے میں آ کر مردوں سے 3 گنا زیادہ مرتبہ دیا۔ فرمان نبوی ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ قرآن حکیم میں عورت کے لیے اعلان کیا گیا کہ عورتوں کے ایسے ہی حقوق ہیں مردوں پر جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں۔ 2 مختلف مقامات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن اور حاتم طائی کی بیٹی صفانہ قیدی کی حیثیت سے آپ کے پاس پہنچی تو رسول اللہ نے نہ صرف انہیں احترام کے ساتھ آزادی عطا کی بلکہ انہیں یہ اعزاز بھی بخشا کہ ان کی سفارش پر ان کے قبیلوں کو رہائی دے کر آزاد کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود گھر کے کاموں میں امہات المؤمنین کا ہاتھ بٹا کر قیامت تک کے لیے عورت کو اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا۔ اسلام عورت کو ہر قسم کی آزادی دیتا ہے، اس کی صلاحیت کی قدر کرتا ہے، مگر حجاب و احساس عفت کی شرط کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ رحم و کرم نہ صرف ازواج کے لیے مخصوص تھا بلکہ سب کے ساتھ اچھا برتاؤ ہی تھا۔ اسلام سے پہلے عرب میں لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا، لڑکی کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا، وہ غصے سے بھر جاتا، لوگوں سے چھپتا پھرتا اس برائی کی خوشخبری کے سبب جو اسے دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف خواتین کو جینے کا حق دیا بلکہ پورے معاشرے میں بلند مقام عطا کیا۔ عورت کے وجود کو خیر و برکت کا باعث، نزول رحمت کا ذریعہ، اس کی نگہداشت اور پرورش کو دخول جنت کا ذریعہ بنا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کی 2 بیٹیاں ہوں وہ مسلمان ان کی اچھی پرورش کرے، ان کی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام کرے، اس 2 بیٹیوں کے بدلے میں اللہ پاک اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ میں اور وہ بندہ جنت میں ایک دوسرے کے قریب اس طرح ہوں گے جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں قریب قریب ہیں۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی کریم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش اچھے طریقے سے کی، وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے 2 انگلیاں۔ یہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ بھی فرمایا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے مروی ہے کہ جس شخص نے ان بیٹیوں کے کسی معاملے کی ذمہ داری لی، ان کے ساتھ بہترین برتاؤ کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جنت کا بہترین سبب بنے گی۔ یہ بیٹیاں اپنے والدین کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا سبب بنتی ہیں۔ عورت کو اللہ پاک نے بہت صبر والا بنایا ہے۔ ان سب عظمتوں اور رفتوں کے علاوہ کچھ خاص تکالیف ہیں جو اس دنیا میں عورتوں کو ملنا ان کے
مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ عورتوں کی کوتاہیوں سے درگزر کا حکم ہے۔ نہ صرف یہ کہ نبی کریم عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا بلکہ ان کی تکالیف کو دور کرنے کی تاکید فرمائی۔ اسی کو اللہ عز و جل نے یوں فرمایا، اور ان عورتوں کے ساتھ حسن و خوبی سے گزر بسر کرو، اور اگر تم کو وہ ناپسند ہو تو ممکن ہے کہ تم اس کی ایک چیز ناپسند کرو اور اللہ پاک اس کے اندر بڑی منافت رکھ دے۔ اسی کو ایک روایت میں نبی کریم نے فرمایا، کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت کو ایک کے لیے مقبوض نہ کرے کہ اس کی عادت ناگوار گزرے، اسی لیے کہ اگر ایک عادت ناپسند ہے تو ممکن ہے کہ کوئی دوسری عادت پسند آ جائے۔ ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے عورت کے ساتھ خصوصیت سے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا، اس کی صنفی نزاکت کو ملحوظ رکھ کر اس کے ساتھ رحم و کرم کرنے کا حکم دیا ہے، اس پر بار اور مشقت ڈالنے سے منع کیا، اس پر بیجا سختی سے روکا، اس کو قہر و مذلت سے نکال عزت و وقار کا تاج پہنایا، ماں بہو ساس وغیرہ کی شکل میں اس کے حقوق عنایت کیے، ان کی تعظیم و اکرام کا حکم دیا، ان کی پرورش اور نگرانی اور دیکھ بھال کو جنت کا وسیلہ اور ذریعہ فرمایا۔ یہ صنف نازک کے ساتھ نبی کریم کا رد عمل تھا۔ آخر میں بیان کرتے ہیں 16 تکالیف جو عورت کے مقدر میں ازل سے ہی لکھ دی گئی ہیں۔ سماعت فرمائیے، روایت ہے کہ حضرت حوا سلام اللہ علیہا نے جنت میں جب منع کیے ہوئے پھل کو کھایا تو اللہ پاک نے ان کی نسل سے عورتوں پر 16 تکالیف مسلط فرما دی۔ نمبر 1 ماہواری یعنی حیض، نمبر 2 پیدائش کے وقت درد ذہ، نمبر 3 اپنے ماں باپ سے جدا ہونا اور ایک اجنبی آدمی کے ساتھ زوجیت کا تعلق رکھ کر زندگی بسر کرنا، نمبر 4 نفاس یعنی وہ خون جو بچہ جننے کے بعد جاری ہوتا ہے، نمبر 5 طلاق کا اختیار ہر وقت مرد کو دیا، نمبر 6 میراث میں عورت کا حصہ مرد سے کم کر دیا، نمبر 7 جمعہ عیدیں اور جنازے کی نماز مردوں پر فرض کی، نمبر 8 مرد کے لیے جائز ہے کہ ایک ساتھ 4 عورتیں اپنے نکاح میں رکھے، عورت کو صرف ایک ہی مرد کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی گئی، نمبر 9 عورت کا اعتکاف صرف اپنے گھر میں ہو سکتا ہے، مسجد میں نہیں، نمبر 10 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر رکھی گئی، نمبر 11 عورت کے لیے جائز نہیں کہ بغیر کسی رشتہ دار محرم کو ساتھ لیے سفر کرے، نمبر 12 عورت کو اپنی ذات کا کوئی اختیار نہیں بلکہ وہ مرد کے قبضے میں ہے اور وہ کفار سے جہاد کرتے ہیں جبکہ عورتوں کے لیے ان میں سے کوئی بات ضروری نہیں، نمبر 13 ماضی میں کسی مومن خاتون کو حاکمیت نہ دی گئی، نمبر 14 اجر و ثواب کے 1000 حصے ہیں جن میں سے عورت کے لیے صرف ایک اور باقی مردوں کے لیے ہیں، نمبر 15 بدکار عورتوں میں سے ہر ایک کو قیامت کے دن آدھی امت کے برابر عذاب ہوگا، نمبر 16 شوہر کے مرنے اور طلاق پانے کے بعد عدت پوری کیے بغیر عورت نکاح نہیں کر سکتی۔